السلام علیکم دوستو، ڈھیر ساری صحت کی دعاؤں کے ساتھ ہربلسٹ محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہربلسٹ محمد فیاض آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں ایک تلا بتاؤں گا جو ریچھ کی چربی سے تیار ہوتا ہے، جو آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں۔ بہت آسانی سے بننے والا تلا ہے جو عضو خاص کی رگوں کی بلاکیج کو کھولتا ہے، عضو خاص میں سختی لاتا ہے، اس میں موٹائی لاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہترین تلا میرا معمول طب ہے۔ آپ خود اس کو بنائیں اور خود اس کو بنا کے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائیں اور اپنے پیسہ برباد کریں۔ یہ تلا خود گھر پر آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں 4 چیزیں درکار ہوں گی: ریچھ کی چربی 2 تولہ، شیر کی چربی 2 تولہ، بیر بوٹی 2 تولہ، خراطین 2 تولہ۔ ریچھ کی چربی اور شیر کی چربی جو ہے یہ بازار سے 2 نمبر بہت ملتی ہے۔ 1 نمبر کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اگر ہاتھ پہ رکھیں گے، ہاتھ کی الٹی ہتھیلی پہ اس کی مالش کریں گے، ہلکا سا مساج کریں گے، تو آپ کو گرمائش محسوس ہو تو سمجھیں کہ وہ 1 نمبر ہے، گرمائش نہ محسوس ہو تو سمجھیں کہ وہ 2 نمبر نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے اس کا جو طریقہ ہے، یہ 4 چیزیں لے لینی ہیں۔ تو ترکیب تیاری اور استعمال: ریچھ اور شیر کی چربی کو کسی بھی برتن میں آپ گرم کر لیں، اس کو پگھلا لیں، پھر اس میں آپ نے جب پگھل جائے بیر بوٹی ڈالنی ہے اور خراطین ڈالنی ہے، تو اچھی طرح خراطین اور بیر بوٹی کو اس میں جلا لینا ہے۔ تو پھر ان دونوں کو ٹھنڈا کر کے آپ محفوظ کر کے کسی بھی شیشی میں رکھ سکتے ہیں۔ تو رات کو سوتے وقت آپ نے عضو خاص کی جو ٹوپی ہے، کیپ ہے، اس کو چھوڑ کے اور نیچے والا حصہ چھوڑ کے آپ نے مالش کرنا ہے۔ 3 سے 4 منٹ بعد اس کے اوپر ململ کا کپڑا باندھ دینا ہے اور سو جانا ہے، اور صبح اٹھ کے اس کو تازے پانی کے ساتھ دھو لینا ہے عضو خاص کو۔ تو اس کے کوئی 15 سے 20 دن کے استعمال سے عضو خاص کی جو رگوں کا فاسد مادہ ہے جو جمع ہوا ہے وہ نکل جائے گا، اس میں بلڈ کی سرکولیشن تیز ہوگی، رگوں کی بلاکیج ختم ہوگی، اس میں خون زیادہ آئے گا، موٹائی آئے گی، سختی آئے گی، اور نفس میں ایک صحیح اکڑاؤ آئے گا، پریشر آئے گا۔ بڑا بہترین ہے، آپ اس کو ٹرائی کریں، بہت اچھا نسخہ ہے۔ تو جن حضرات کو میری ویڈیو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کریں، نہیں کریں گے تو ضروری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔